ناول چاند سے بچھڑا تارا میں مصنف غازی سکندر ٹرو لو سٹوری۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سندس جمال، ہمیشہ کی طرح فٹ فاٹ۔ اچھی پوسٹ دیکھنے کے لیے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، شکریہ کہہ کر اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی تھی۔ کیسا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے جوش سے پوچھا۔ فل بکواس، زرمش اور راہب نے ایک ساتھ ہی کہا۔ اس کے منہ کا زاویہ ایک دم بگڑا۔ کیوں بھائی؟ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر بیٹھی۔ زرمش اور راہب، اس کے دو پیارے کزنس نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر زرمش نے اسے کندھوں سے تھاما۔ کیا تم جانتی ہو کہ کل غازی سکندر تشریف لا رہے ہیں؟ ایک دم اس کا منہ بنا۔ تو پہلے آپ کو اپنے خوابوں کو کچھ دن کے لیے سائڈ پر لگانا ہوگا۔ وہ یک دم کھڑی ہوئی تھی۔ اگر اس غازی کو زیادہ ہی روب ڈالنے ہیں تو گھر ہی بیٹھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم سب اس نمونے سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہو؟ سندس بالکل نڈر ہو کر کہہ رہی تھی۔ زرمش نے اسے آئی برو اٹھا کر دیکھا۔ راہب نے ہنسی کنٹرول کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس گھر میں سب سے زیادہ کوئی غازی سے ڈرتا ہے تو وہ سندس ہی ہے۔ اچھا، تو تم نہیں ڈرتی؟ زرمش نے اس سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ لاپرواہ سے انداز میں کہہ کر دوبارہ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل انہیں ایئرپورٹ لینے تم تایابو کے ساتھ جاؤ گی، زرمش نے اگلے ہی لمحے کہا۔ سندس نے اسے بالکل ایسا منہ بنا کر دیکھا جیسے منہ میں کوئی کرکل آ گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل آرام سے بولی۔ میں چلی جاتی، لیکن وہ کیا ہے کہ ان سے زیادہ مجھے میرے خواب پیارے ہیں۔ کل میرا انٹرویو ہے، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ راہب اور زرمش دونوں نے ماتھا پکڑا۔ 3 گھنٹے سے وہ دونوں سے سمجھا رہے تھے کہ غازی کے ہوتے ہوئے یہ حماقتیں نہ کریں، لیکن مجال ہے کہ اسے کوئی فرق پڑا ہو۔ کیا ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ نہیں ہو؟ اس نے اگلے ہی لمحے پوچھا اور ساتھ ہی رونی صورت بنائی جو راہب سے دیکھی بالکل نہیں گئی۔ سندس، ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ اپنے خواب کو ایک ہفتے کے لیے بریک لگا لو۔ ہاں بھائی، نیوز چینل والے میرے ماموں لگتے ہیں جو میرا انٹرویو کل کے بجائے اگلے ہفتے رکھیں گے۔ تو تم ہر حال میں کل انٹرویو دینا چاہتی ہو؟ راہب نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سندس نے معصومیت سے اس بات میں ہلایا۔ راہب، نو۔ زرمش نے اس کے ارادے بھانپ کر اگلے ہی لمحے کہا۔ کتنے بجے؟ 4 بجے، سندس نے جواب دیا۔ مطلب غازی کی فلائٹ 5 بجے لینڈ ہوگی اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ یہاں تشریف لے آئیں گے اور ہمارے پاس وقت 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ ہاں نا؟ راہب نے تصدیق چاہی۔ ٹھیک ہے کزن، یہ کام میرا اور زرمش کا، راہب نے اگلے ہی لمحے کہا۔ سندس کا چہرہ یکدم چمکا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تالی ماری۔ سندس کے چہرے پر مایوسی یا بے چینی، پریشانی راہب دیکھ لے اور دور نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ چاچی کیا ہے سندس؟ چاچی، آپ نے پلاؤ کے لیے گوشت نکال دیا تھا نا؟ ہاں، باہر رکھا ہے سب سامان، کھانا جلدی تیار کر لو، کچھ دیر بعد جمال بھائی غازی کو لینے جانے والے ہیں۔ جی چاچی۔ سندس نے ایک نظر راہب کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ سندس یار، کہاں ہو؟ زرمش نے کچن میں سے آواز لگائی۔ آ رہی ہوں، سندس نے بلند آواز میں کہا۔ زرمش سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ سندس کھانا بنانے میں کچن کے ہر کام میں ایکسپرٹ تھی، جبکہ زرمش اس کے بالکل برعکس تھی۔ جلدی ہاتھ چلانا ہوگا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس نے سلیب پہ سے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ زرمش نے ایک بار پھر اسے جوش میں آتے دیکھا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی کام نپٹا رہی تھی۔ زرمش کبھی اس کی مدد کرتی تو کبھی اس کی باتوں پر کہکہا لگا کر ہنستی۔ یہ غازی بھائی صاحب کو پھیکے کھانے کیوں پسند ہے؟ سندس نے اگلے ہی لمحے سوال کیا۔ یہ سفر کے بعد دل کرتا ہے کچھ چٹپٹا مرچ مسالوں والا کھانا کھائیں، اور ایک وہ نواب ہے جو پلاؤ و یخنی اور سیخ کباب کو آرڈر دے چکے ہیں، اور ایک چاچی کی فرمائش کپ کیک۔ ہر بندہ بورنگ ہے، وہ پریشر کور رکھتے ہوئے بولی۔ تم اتنا کیوں تپ رہی ہو بیچارے غازی سے؟ ہم نے کھانا تو بنانا ہی تھا، اگر اس کی پسند کا بن جائے گا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا یہ چھوڑو، راہب کہاں ہے؟ سندس نے آہستہ سے پوچھا۔ جیسے ہی جمال تائر جائیں گے گھر کے پچھلے دروازے پر راہب تمہارا ویٹ کر رہا ہوگا۔ ان کے آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ان کا دھیان بقول راہب کے مجھے بھٹکانا ہوگا، اور اس میں تم اپنا انٹرویو دے دینا۔ سندس نے اسے دور سے فلائنگ کس پاس کی، اور اس کی اس حرکت پر زرمش نے کہکہا لگایا۔ کام وہ تقریباً ختم کر چکی تھی جب اسے راہب کا میسج آیا۔ زرمش، میسج آ گیا کہہ کر اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، کپڑوں کا حلیہ درست کیا، بالوں کو کس کر پونی میں باندھا، چادر لی اور منہ چھپا کر گھر کے پچھلے دروازے کی طرف گئی۔ جاتے ہوئے اس نے کچن میں زرمش کے پیچھے سے پکڑا اور کان کے قریب آہستہ سے بولا۔ چاچی کو بھی سنبھال لینا کہہ کر اس نے دوڑ لگائی۔ راہب بائک پر بالکل تیار بیٹھا تھا۔ آتے ہی وہ خاموشی سے بائک پر بیٹھی، چادر منہ کے آگے کی، پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ راستہ صاف تھا۔ پرپل رنگ کی لمبی فراک اس نے پہن رکھی تھی۔ راہب 2 لمحے اسے دیکھتا رہا۔ چلو بھی، اس نے رتاڑا۔ ہاں، راہب نے سر جھٹکا اور منزل کی طرف گاڑی بھگائی۔ السلام علیکم آمو، غازی نے آتے ہی سلام کیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح فٹ فاٹ، وقت کے آج بھی بڑے پابند ہو، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بدلے میں غازی بھی مسکرا دیا۔ چلو چلتے ہیں۔ سامان انہوں نے گاڑی میں رکھوایا، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ غازی کی ہلکی پھلکی بات چیت جاری تھی، ساتھ وہ باہر بھی دیکھ رہا تھا۔
8 سال بعد وہ دوبارہ پاکستان آیا تھا اور اب کسی مقصد سے آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا کراچی میں، وہی سڑکیں، وہی آبادی، وہی گرمی اور وہی اس کا دل۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ بہت کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا، بہت سی باتیں، بہت سے چہرے۔ وہ بہت زیادہ تو نہیں بولتا تھا لیکن اردو ادب میں اسے مہارت حاصل تھی۔ ملائیشیا میں اس کی اپنی ایک لائبریری تھی، کتابیں ہمیشہ اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کراتے وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ اندر آتے ہی چاچی نے دل سے اس کا استقبال کیا۔ اس گھر کے مکین زیادہ نہیں تھے۔ جمال اور وارث 2 بھائی تھے۔ جمال کی بیوی اور سندس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا اور وارث کی بیوی مہرو اور راہب زرمش کی امی وہاں موجود تھیں۔ وارث آفس کے سلسلے میں باہر تھے۔ وارث اور جمال کی ایک بہن جس کی شادی ملائیشیا میں ہوئی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد وہ وہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ غازی ان کا سہارا تھا، جو ایک قابل ذہین بچہ تھا جسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ 8 سال پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ پاکستان آیا تھا، لیکن اب کسی مقصد کے لیے اپنے دل کے ساتھ پاکستان کا رخ کیا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ غازی اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا جب زرمش سر پر دوپٹہ ٹکائے اندر داخل ہوئی اور آتے ہی سلام کیا۔ غازی نے شائستگی سے سلام کا جواب دیا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ زرمش بیٹا؟ جی تایا ابو۔ سندس اور راہب کہاں ہیں؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ نمایاں تھا۔ تایا ابو سندس کچن میں ہے، میں بلاتی ہوں، راہب کچھ سامان لینے باہر گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ زرمش نے لہجے پر قابو پایا۔ کوئی بات نہیں ماموں، میں بعد میں مل لوں گا۔ غازی نے دوبارہ سے آداب کو قائم رکھا۔ زرمش دوبارہ سے کچن میں گئی۔ مہرو نے اپنی بیٹی کو گھورا تھا۔ کچن میں آتے اس نے راہب کو کال کی تھی۔ کہاں مر گئی ہو تم دونوں؟ تایا ابو پوچھ رہے ہیں، اور کتنی دیر ہے؟ تھوڑا سا سنبھال ہوگی تو مر نہیں جاؤ گی، ہم راستے میں آتے ہیں، راہب نے اگلے لمحے کہا۔ جلدی مرو، میں کچھ کرتی ہوں، زرمش نے تب کر کہا۔ ابھی وہ فون رکھ کر برتن سیٹ ہی کر رہی تھی جب امی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ سندس کہاں ہے؟ زرمش کی آنکھیں پھیلی۔ امی وہ کمرے میں گئی ہے شاور لینے، کہہ رہی تھی 10 منٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں، اسے کہو کہ جلدی کرو اور تم یہ میز پر برتن رکھو، بچہ کب سے آیا ہوا ہے، بھوک لگی ہوگی۔ جی امی۔ جلدی چلا لو اپنی کھٹارا بائک، جہاز منگوا لو تمہارے لیے، وہ ہوا کی تیزی سے گھر آ رہے تھے۔ زرمش کہہ رہی تھی ہمارے کزن غازی سکندر صاحب تشریف لا چکے ہیں اور تایا ابو ہم دونوں کا پوچھ رہے ہیں۔ صبح تو ڈانٹ پکی۔ سندس سریلا بڑبڑائی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں گھر پہنچے تھے۔ پچھلا دروازہ کھولا تو زرمش کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ کہاں مر گئے تھے تم دونوں؟ پہلے تم مار دو، صورتحال بعد میں بتاتے نا۔ تم اندر جا کر سلام کرو اور تم حلیہ درست کر کے تشریف لاؤ۔ راہب فوراً سے ڈرائنگ روم کی طرف گیا اور سندس کمرے کی طرف۔ راہب سے غازی خوش دلی سے ملا اور جوش سے بغلگیر ہوا، لیکن راہب کچھ خاص پرجوش نہیں تھا۔ سندس نے کپڑے نہیں بدلے تھے، اس فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیا، لبوں پر ہلکی سے لپسٹک لگائی، بالوں کو چوٹی میں گوندا۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنے گورے رنگ پر اسے بے تحاشا پیار آیا۔ وہ وہاں سے سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف گئی جہاں کچھ نظریں اس کے متلاشی تھیں۔ غازی کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، لیکن وہ پوچھنے سے قاصر تھی کہ سندس ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اگلے لمحے اس کا انتظار ختم ہوا اور سندس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، عادت کے برخلاف شائستگی سے سلام کیا، جس کا جواب غازی نے بھرپور دیا، اور اگلے لمحے غازی نے نظروں کو قابو کیا اور ماموں سے کلام کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ بہت سی پہچان باقی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانے کے میز پر براجمان تھے۔ غازی خاموشی سے نیچے منہ کر کے کھانے میں مصروف تھا۔ کئی عرصے بعد اسے یہ کھانا نصیب ہوا تھا۔ وہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا تھا، لیکن اس کی بالکل سامنے والی کرسی پر سندس بیٹھی تھی، ساتھ بائیں طرف راہب اور دائیں طرف زرمش تھی۔ سربراہی کرسی پر تایا جان اور ساتھ دائیں طرف غازی اور اس کے ساتھ وارث چچا اور ساتھ ان کے مہرو چاچی تھی۔ راہب، زرمش اور سندس کے علاوہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ سندس نے ایک نظر غازی کو دیکھا، پھر وہ دوسری نظر بائیں طرف کی اور پھر تیسری نظر دائیں طرف، یوں جیسے وہ اسے اس طرح بے حد سکون سے کھاتا ہوا بالکل اچھا نہ لگ رہا ہو۔ غازی جانتا تھا کہ وہ سندس کی نظروں کے حصار میں ہے، لیکن وہ اس پر توجہ دیے بغیر نیچے منہ کر کے خاموشی سے کھانے کا لطف اٹھاتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے رات کی تاریکی پھیلی اور غازی، تایا ابو اور چاچو نے اپنی محفل لگائی اور گپ شپ سٹارٹ کی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں چپک گیا ابو اور تایا سے؟ راہب نے آہستہ سے کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تم کیوں جیلس ہو رہی ہو لڑکیوں کی طرح؟ اور زرمش نے تنک کر پوچھا۔ ایسا بھی کیا بگاڑ دیا اس نے ہمارا؟ بیچارہ کچھ دن کے لیے آیا پھر چلا جائے گا، سب کچھ ویسے ہی دوبارہ ہو جائے گا، ہم ویسے ہی اسے آپس میں ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ سندس، راہب نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے زبان کی پٹر پٹر روک کر اسے دیکھا۔ تم کس خوشی میں اس کی حمایت کر رہی ہو؟ میں حمایت نہیں کری، بس تمہیں گناہ کمانے سے بچا رہی ہوں۔ اگر تم دونوں کی بکواس ختم ہو گئی تو ذرا سندس بتانا پسند کرو کہ انٹرویو کا کیا بنا؟ تمہاری بہن کبھی ہار نہیں مانتی۔ سندس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ہاں، بل گیٹس کی نیوز کی ذمہ داری ہے اس پر، اگلے ہی پل اسے راہب نے کہا۔ زرمش نے دانت نکالے۔ اگر وہ امیر اور تم غریب ہو تو اس میں اتنا طنز کرنے کی کیا بات ہے؟ کیوں زرمش؟ سندس اور زرمش دونوں نے دانتوں کی نمائش کی۔ اوہ ہیلو، اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں میں بل گیٹس کو۔ اوہ ہو، وہ تو تمہارے جوتے کی نوک پر آنے کے لیے بے چین ہے۔ اس سے پہلے راہب کوئی اور کرارا سا جواب دیتا کسی کے گلا کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ تینوں ایک دم دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ غازی نے شائستگی سے پوچھا۔ جی جی، پوچھنے کی کیا بات ہے، اندر آئیں، زرمش نے اگلے لمحے کہا اور دونوں سیدھی ہو کر بیٹھیں۔ سندس نے اسے اب پہلی بار ذرا غور سے دیکھا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس، کوہنیوں تک آستین چڑھائے، گھڑی پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، وہ ایک سلجھا ہوا ہینڈسم نوجوان تھا، اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ اس کا دھیما اور سنجیدہ لہجہ تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا اور بیڈ کی دائیں طرف بیٹھا، بالکل راہب کے ساتھ۔ سامنے دوسرے سنگل بیڈ پر زرمش اور سندس دونوں آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھیں۔ اور پھپھو کیسی ہیں؟ اگلے لمحے سندس نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، بس آپ سب کو یاد کرتی ہیں۔ 8 سال بعد آیا ہوں، امی کو بھی لانا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹرز نے ٹریول کو منع کر رکھا ہے۔ آپ بتائیں، آپ سب کیا کیا کرتی ہیں؟ سندس اور زرمش نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر راہب کو جو تپا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں قاضی بھائی، اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے لاسٹ منتھ اور اب بس فی الحال فری، سندس نے اسے بتایا۔ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ انگلش میں ماسٹرز کیا، غازی نے بھائی کہنے پر اسے نظر انداز کیا۔ اور آپ نے؟ غازی نے اب زرمش سے پوچھا۔ میں ابھی پڑھ رہی ہوں لیکن لاسٹ ایئر ہے، میں نے کامرس رکھی ہے۔ اچھی بات ہے، آج کل پڑھائی ویسے بھی ضروری ہے۔ راہب کب سے جیسے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو۔ اور میری بھی اسٹڈی کمپلیٹ ہے، جاب کے لیے انٹرویو دے رہا ہوں لیکن ابھی فی الحال بابا کے ساتھ بزنس سے مصروف ہوں۔ راہب نے خود بتا دیا تھا۔ زرمش اور سندس نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ جاب کیوں، خود کا بزنس کیوں نہیں کرتے؟ غازی نے اگلے لمحے پوچھا۔ راہب نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ غازی اسے بزنس کے داؤ پیش کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ مسلسل 2 گھنٹے کے گپ شپ کے بعد بھی چائے کا خیال سندس کو ہی آیا تھا۔ ہاں سندس، میری بھی، راہب نے اگلے لمحے کہا۔ وہ خوش دلی سے اٹھی دروازے تک ہی گئی کہ غازی نے یکدم پکارا۔ سندس، اس کے قدم رکے۔ کافی مل سکتی ہے؟ وہ میں چائے نہیں پیتا۔ وائی ناٹ؟ سندس نے مسکرا کر اگلی لمحے کہا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد رمضان تھا۔ رمضان سے پہلے اسے ملائیشیا واپس جانا تھا۔ وہاں اس کی ایک عدد فیملی تھی، ایک عدد بھائی اور بھابھی تھے۔ وہ انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے گپ شپ بات چیت کے بعد اس کو اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ہاں، اس سے بات بہت کم ہوتی تھی، فون پر بھی وہ بس حال احوال پوچھتے یا پھپھو سے بات کرتے تھے، لیکن اس وقت اس کے لیے اور اپنے لیے کافی اس نے دل سے تیار کی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے دوبارہ سے کمرے میں گئی اور کافی کو اس کے سامنے پیش کیا۔ دوپہر کے کھانے کا وہ پہلے ہی دیوانہ ہو چکا تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات آئے۔ بہت شکریہ، غازی نے اگلے لمحے کہا۔ سندس ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے غازی بھائی، ہماری سندس نے شیف کے کورسز کیے اور بہت اچھا کھانا پکاتی ہے۔ دوپہر بھی اسی نے کھانا بنایا۔ زرمش نے جیسے فخر سے بتایا تو اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ میں جانتا ہوں یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، غازی نے جھٹ سے کہا تو سندس کو اس کی تعریف اچھی لگی تھی لیکن راہب مسکرایا نہیں تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی گپ شپ کرتے رہے۔ غازی ان کے لیے تحائف لایا تھا، وہ دیے، ہنستے کھیلتے وہ چاروں اپنے اپنے بستر پر نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ کیا؟ وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو زرمش؟ اور تایا ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رمضان سے پہلے تمہاری شادی کر دیں گے اور تم غازی بھائی کے ساتھ ملائیشیا جاؤ گے؟ چپ کر جاؤ زرمش، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ میری جاب، میرا خواب، وہ منہ لٹکائے بیٹھی۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ 2 دن ہوئے نہیں انہیں یہاں آئے ہوئے اور جرأت تو دیکھو، ابھی بات کرتی ہوں۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بروقت اس نے ہاتھ پکڑا۔ تایا ابو پھپھو سے بات کر رہے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور پھپھو کی یہ آخری خواہش ہے۔ کیا؟ اسے اگلا جھٹکا لگا تھا۔ ایسا تو نہ کہو زرمش، پھپھو کی عمر لمبی ہو لیکن ان کی آخری خواہش پر میری زندگی اٹک جاتی ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ابھی تو جاب کی کنفرمیشن کی کال آئی اور اب یہ۔ سندس، سندس، راہب اسے پکارتا ہوا کمرے تک آیا تو شہادت کی انگلی کا ناخن منہ میں لیے بیٹھی تھی، یعنی وہ سب جان چکی تھی تبھی تو پریشان تھی۔ بھلا ایسے کیسے وہ مجھے چھوڑ کر غازی کے پاس چلی جائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سندس، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بیڈ پر اس کا دائیں طرف بیٹھا۔ بس یہ رشتہ ختم ہو، ابھی تو خوابوں کی تعمیر کا وقت ہے، ابھی تو جاب کنفرم ہوئی تو تم اس لیے پریشان ہو؟ راہب نے اگلے لمحے پوچھا۔ یہ چھوٹی بات ہے، سندس نے تب کر جواب دیا۔ نہیں، مجھے لگا۔ کیا لگا؟ یار تم یہ بک بک بند کرو، بس میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، یہ سوچو اس رشتے سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ راہب وہاں سے اٹھا اور اسے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ سندس نے زرمش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید تمہارے جانے سے دکھی ہو گیا ہوں۔ اس دکھی آتما کو نا گردن سے پکڑ کر ادھر لے کر آؤ، یہاں ہم پریشانی کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور ادھر وہ نواب۔ تم جاؤ، سندس نے اگلا حکم زرمش کو جاری کیا۔ وہ الٹے قدم راہب کے پیچھے گئی۔ کیا غازی راضی ہیں؟ اگر اس کی مرضی شامل ہے تو مشکل ہو جائے کہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بابا سے بات کرنا بیکار ہے، وہ پہلے کبھی میری سنتے ہیں؟ اگلے لمحے میں راہب زرمش کمرے میں آئے۔ تم ادھر آؤ ذرا۔ راہب منہ لٹکا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں بھلا کب جا رہی ہوں؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ غازی خود منع کر دے۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ زرمش نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، وہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے راہب، تم ساتھ دو گے نا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو کچھ تو عجیب تھا اس کی نظروں میں۔ ہمیشہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر سنو تو۔ انہوں نے کان لگائے۔ زرمش کا کہا سب سے بلند تھا، اسے پلان پسند آیا تھا۔ سندس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی، وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اوکے ڈن، راہب نے آہستہ سے کہا۔
اوکے ڈن، راہب نے آہستہ سے کہا۔ ایک بار ابا سے میں بات کروں گی اور کل غازی خود منع کر دیں گے اور یہ قصہ ختم۔ وہ خوشی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ راہب خوش تھا کہ وہ غازی میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اسے بھی نہیں کچھ سمجھتی۔ رات 11 بجے وہ کمرے میں موجود تھا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی اور ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر لمبا ہاتھ لکھ کر کے کچھ لکھنے میں مصروف تھا، شاید محبت کے گیت، پھول کی پنکھڑیاں، نازک احساسات، گلاب کی مہک۔ جب محبت میں چاشنی ہو، کھونے کا ڈر نہ ہو تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی صرف مسکرا دینے والا قاضی یوں چہرے پر تبسم سجائے عشق کی کھنکھناہٹ لکھنے میں مصروف تھا۔ آنکھوں کے پردے، دل کے نرم گوشے میں ایک چہرہ متعین تھا۔ کبھی وقت ملے تو آ جاؤ، ہم جھیل کنارے جا بیٹھے، پھر تم اپنے سکھ کی بات کرو، ہم ان لمحوں کی بات کریں جو سنگ تمہارے بیت گئے اور عہد خیزاں کی نظر ہوئے ان سب ضرورتوں کے دامن میں۔ ہم پیار کی خوشبو مہکائیں ان بکھرے سبز نظاروں کو، ہم آنکھوں میں تصویر کریں، پھر اپنے پیار کے جادو سے ہم لمحوں کو جاگیر کریں۔ کبھی وقت ملے تو آ جاؤ، ہم جھیل کنارے جا بیٹھیں۔ وہ مسلسل مسکراتا ہوا لکھتا جا رہا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، ہاں اس نے محبت کی تھی، بہت عرصہ پہلے کی تھی۔ اس کی تصویر کو دل کے 2 حصوں میں سے ایک حصے میں باندھ دیا تھا، خیالوں میں اس کی مورت سے لامحدود باتیں کی تھی، خوابوں میں اس کا آنچل سجا کر بے پناہ خواب بنے تھے۔ اس کے سنگیت کا چاند اپنے روبرو نہارنا تھا، محبت کے گرد میں اسے اپنانا تھا۔ وہ لکھتا جا رہا تھا، کچھ عرصے میں وہ یہ کہنے کے قابل ہو گیا تھا کہ محبت واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی توجہ اس وقت پیار کی وادی میں لکھی گئی غزلوں کی حسین پنوں میں تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ یہ کس نے اس وقت اس کی حسین تخیلات میں خلل ڈالا تھا؟ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے نظر موڑ کر موبائل کو دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ اس وقت وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر نہ جانے خیال کے تحت اٹھا لیا۔ اور کچھ عرصے میں تمہاری حالت زیر ہو جائے گی، مقابل کی کڑک اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے قلم رکھا اور آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ رانگ نمبر؟ اس سے پہلے غازی کچھ اور کہتا۔ تم غازی سکندری ہو؟ جس کے لیے تم نے رشتہ مانگا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں بہت جلد شادی کریں گے، اس لیے اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، ورنہ تمہیں مارنے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، غازی نے کہہ کر فون کاٹا اور ہلکا سانس دیا۔ سندس یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ راہب کی آواز بدلنے کے باوجود بھی پہچان گیا تھا۔ جس کی پسند تم ہو نا، وہ دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہیں، ایک میری ماں اور دوسرا میرا دل۔ وہ دوبارہ سے لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کتابیں پڑھنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ باتوں میں نہیں آتا تھا۔ اس کی لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں سب کا مطالعہ وہ شاید کر چکا تھا۔ یس سندس، کام ہو گیا، اب وہ صبح تایابو کو منع کر دے گا اور یہ قصہ ختم۔ راہب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو ابھی اس کے پاس وقت تو ہے، میرا پلان فیل نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اب میں ابا سے بات کروں گی، آدھی منع وہ کریں گے اور پوری منع صبح غازی سکندر صاحب کریں گے، اور پھر میرا فیوچر کا پنجرہ کھل جائے گا۔ آل دی بیسٹ۔ زرمیش اور راہب دونوں نے بیک وقت اسے دیکھا اور وہ سر کو خم دیتی ہوئی ابا کے کمرے میں داخل ہوئی، جو شاید اسی کے منتظر تھے۔ میں آ جاؤں بابا؟ جمال صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور آہستہ سے بولے، آ جاؤ۔ سندس آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں بلانے ہی والا تھا۔ بابا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے اگلے لمحے کہا۔ کیوں؟ بابا نے پوچھا۔ سندس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اب وہ کیا بتائیں؟ یہ جاب تمہاری اپنی منزل نہیں ہے سندس، اس نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارا باپ ہوں، آنکھیں پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ میں دل بھی۔ سندس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ بابا میں پھر بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے تمہارے لیے وہ چنا ہے جو لاکھوں میں ایک ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک وعدہ ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ تمہاری ایک ہاں سے میرے دل پر بوجھ ہے سندس، میں تمہاری پھپھو کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سندس خاموش ہو گئی تھی، وہ ایموشنلی بلیک میل ہو رہی تھی۔ میں تمہارے لیے غلط نہیں سوچ سکتا، میں تو چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ جاب، یہ سب تمہارا فیوچر نہیں ہے۔ تم ایک گلاب کی تمنا کر رہی ہو، میں تمہارے لیے پھولوں کا باغ دیکھ رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ یہ رمضان اور عید تم ان کے ساتھ گزارو، ان کی بہو بن کر۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں بابا؟ اس نے اگلے لمحے پوچھا۔ غازی اور تم میرا ایک ارمان ہو۔ وہ 2 لمحے دیکھتی رہی، پھر تیسرے لمحے آہستہ سے بولی، میں تیار ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اٹھی اور وہاں سے نکلی۔ میں غازی سے بات کروں گی، دل کو بہلانے کے لیے۔ اس کے پاس یہ کمزور سا راستہ تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں گئی جہاں راہب اور زرمیش اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ دونوں لپک کر اس کے پاس آئے۔ کیا ہونا ہے؟ شادی کا ڈانس ہوگا، ڈھول بجے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ منہ بنا کر کہتی ہوئی بیڈ پر دراز ہوئی۔ مجھے سونا ہے، کل بات کریں گے۔ راہب کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے زرمیش کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ راہب نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ زرمیش نے لائٹ آف کی، اس کے ساتھ بستر پر دراز ہوئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ، مجھے بھی سونا ہے۔ سندس نے اگلے لمحے لہجہ ٹھیک کیا۔ زرمیش نے آہستہ سے آنکھیں موندی۔
وہ مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سندس نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی۔ اس کے خواب اور تھے، اسے اڑانا تھا، اسے اڑنا تھا، وہ ایک پنجرے میں قید نہیں رہنا تھا۔ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے؟ اس نے پنکھے کو دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکی۔ صرف ایک کزن اور دوست۔ اس کے بعد اس نے جیسے خود سے سوال کیا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اگلے لمحے جیسے دل نے اسے بتایا وہ غازی کے ساتھ خوش رہے گی، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، اپنا بزنس ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، جائیداد کا مالک ہے، سندس کے لیے وہ بیسٹ ہے۔ میرا کیا ہے؟ اسے خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاؤں گا، لیکن اس کی خوشی میں رکاوٹ ہرگز نہیں بنوں گا۔ لیکن تم سے دور ہونے کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ یہ عید تمہارے بغیر گزرے گی؟ سوچا نہیں تھا۔ وہ جیسے مسلسل خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اس عید میں تم میرے ساتھ چوڑیاں لینے نہیں جاؤ گی، اس بات کا افسوس بہت زیادہ ہے سندس۔ یہ حق اب کسی اور کو دینا ہوگا، لیکن وقت ہمیشہ اچھا تو نہیں رہتا نا۔ وہ ساتھ ساتھ جیسے خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دوپٹے کو انگلیوں میں پھنسا کر بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا غازی اس رشتے پر راضی ہیں یا پھر وہ بھی زبردستی راضی کیے گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کے سر پر زبردستی مسلط کرتی جا رہی ہوں؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ راہب کے فون کے بعد انہیں میری فکر نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فون کرنے والا کون تھا۔ وہ ابا اور پھپھو کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ ملائیشیا کی ہر لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کرتے؟ نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ بے تحاشا سوچتی تھی۔ اس نے نظریں گھما کے دیکھا تو زرمش گہری نیند میں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ غازی صبح خود منع کر دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں ان سے بات ضرور کروں گی اور یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گی اور سچ بتا دوں گی۔ یہی ٹھیک ہے۔ ابا کو تو میں ہاں کہہ چکی ہوں، باقی اللہ جی میری زندگی کی خوشیوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، کہہ کر اس نے آنکھیں موند دیں۔ یہ جانے بغیر کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی نیندوں سے ابدی طور پر جاگنے والا ہے۔ آخر میں نے تمہیں پا ہی لیا سندس، بہت جلد اب تم میری ہو جاؤ گی۔ اس کی تصویر کو نظروں کے اظہار میں لیے خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے برس تمہارا انتظار کیا میں نے، تمہیں محبت میں ڈال کر کبھی بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میری زندگی کب بنی میں جان ہی نہیں سکا، لیکن یہ بہت پہلے ہی مان گیا تھا کہ تم مجھ پر، میری زندگی پر دل و جان سے حاوی ہو گئی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غازی سکندر بھی کبھی پیار میں پڑ سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ خاص دل اس نے یہ بھی کر دیا۔ میں تمہیں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے ہو گئی ہو تم۔ میرے دل کے ہر حصے میں تمہارا عکس ٹھہر کر قید ہو گیا ہے، جو کبھی نکل نہیں پائے گا۔ میری خوشیاں تمہاری ہوئیں، تمہارے خوابوں کی تعمیر غازی سکندر کے ان مضبوط کندھوں پر ہے۔ میں پورا ملیشیا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، اپنے دل کی تمہیں ملکہ بناؤں گا۔ اپنے چھپے ان 8 سالوں کی جذبات پر لگی قفل کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری ماں، آپ کی خواہش و دلی مراد اب پوری ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ سندس، اب ہم بہت جلد اس جہان میں ملن امر ہوں گے۔ ہاتھ میں پکڑی تصویر کو اس نے آنکھیں موند کے سینے سے لگایا تھا، جیسے وہ تصویر نہیں اس کا وہ پاک وجود ہو۔ اماں تھوڑا سا ویٹ، بس صبح میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سب سے پہلے اپنی محبت کو دوں گا۔ میری ماں، مجھے غازی سے بات کرنی ہوگی، وقت نہیں ہے میرے پاس، رمضان میں بھی بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی غازی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بس غازی کے دل میں کیا ہے وہ جاننا چاہ رہی تھی۔ اس نے لمبا سا سانس لیا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا واقعی غازی؟ ہاں امی، کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہوں۔ اس کے آنے کے بعد مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ میں بھلا کب اپنی پہلی محبت کو بھول سکتا ہوں؟ غازی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سندس کے قدم یکدم فریز ہوئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ٹھیک ہے امی، اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، آپ کی بہو کو لے کر ضرور آؤں گا۔ پہلی محبت؟ سندس کے لب آہستہ سے ہلے، اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ غازی نے فون رکھا تو نظر سیدھی سندس پر گئی، جو دروازے کے باہر گمسم ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سندس، اس نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے یکدم چونک کر دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، کچھ کہنا ہے کیا؟ غازی نے ادب سے نہایت سادگی سے پوچھا۔ سندس 2 لمحے اسے تکتی رہی۔ کیا یہ لبادہ تھا سادگی کا، ایک اور منافقت کے اوپر؟ اگلے ہی پل اس نے سنجیدگی سے سرنفی میں ہلایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگر غازی نے کوئی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھا تو وہ بھی کوئی وضاحت نہیں مانگے گی۔ پھپھو سے اس کی بات ہوئی اور صحیح معنوں میں وہ اپنوں کی خوشی کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن دل مسلسل انکاری تھا۔ جمعے کو نکاح رکھا گیا اور رمضان سے 3 دن پہلے اسے یہ ملک چھوڑ کے باہر جانا تھا۔ ہر کوئی بے تحاشا خوش تھا سوائے سندس اور راہب کے۔ وہ دونوں بس خاموش تھے، جس کی بھنک بھی زرمش کو ہونے نہیں دی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا اور وہ وقت آیا جب وہ لال جوڑا پہنے دلہن بنے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، نہایت سنجیدہ سا چہرہ لیے۔ اس نے غلطی سے بھی غازی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے پہلو میں بیٹھی اس خوبصورت مورت کو یقین دہانی کے لیے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بے تحاشا خوش تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ جب کوئی 2 دل مل جاتے ہیں تو کوئی تیسرا دل نہ جانے کیوں خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نگاہ کے صرف 2 بول کی بات تھی اور راہب کی محبت لاوارث ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ غازی سکندر کو راہب کی محبت بہت مبارک۔ سب کچھ رکھ لیا ہے نا؟ ہاں میری ماں، سب رکھ لیا، لگتا ہے مجھے بھیجنے کی بہت جلدی ہے۔
نہیں یار، تم ہمیں بہت یاد آؤ گے، زرمیش نے اس کے گرد حصار باندھا۔ یار کیا ہو گیا، سسرال جا رہی ہوں، مرنے تو نہیں جا رہی، سندس نے اس کے سینٹی ہونے پر تنک کر کہا اور بیزار سے منہ بنایا۔ تم نا دفع ہو جاؤ، زرمیش نے منہ بنایا۔ یار یہ راہب کہاں ہے؟ اسے میرا ذرا خیال نہیں، میں جا رہی ہوں اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ یار میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے، اس ایک فیصلے نے تو میری زندگی ہی پلٹ دی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسا محسوس کر رہی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ غازی کے لیے دل میں کوئی بھی کسی بھی خاص قسم کا کوئی جذبہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ بس ابا اور پھپھو کی محبت میں مجبور تھی، وہ بس ہاں کر چکی تھی اور جب تک نبھا سکتی تھی اس کو نبھائے گی۔ کچھ دیر کے بعد راہب بھی اس سے الوداعی کلمات کہنے آ گیا تھا۔ خوب روتے دھوتے سینٹی ہونے کے بعد سب کی دعائیں لے کر ابا کے گلے کا ہار بن کر چاچی چاچو سے پیار لے کر وہ اپنی اگلی منزل ملائیشیا کے لیے نکل چکی تھی، لیکن دل بے حد بوجھل تھا۔ وہ کتنا اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے خوشی کی چمک چہرے پر سجائے غازی کو بتانے سے قاصر تھی۔ اس نے جہاز میں بیٹھے خاموشی سے آنکھیں موندی۔ میری پہلی محبت، یہ 3 لفظ تھے جو اسے بے حد پریشان کیے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ اگر غازی کچھ پوچھتا تو وہ بس جواب دے دیتی۔ وہ شاید اس کی جھجک یا شرم سمجھ رہا تھا، وہ جان نہیں پایا کہ وہ اس سے کس قدر بدگمان ہو چکی ہے۔ پھپھو اور باقی فیملی نے اس کا استقبال کافی گرم جوشی سے کیا تھا۔ ان سب سے مل کر کافی خوش بھی تھی۔ بھابھی اور سندس کی بول چال پہلے بھی کافی اچھی رہی تھی اور اب وہ دونوں یوں مل چکی تھی جیسے بہنیں ہوں۔ ابھی تک تو سب کچھ بہترین جا رہا تھا۔ غازی کی نظر میں وہ کچھ پل امی کے ساتھ گزارنے کے بعد کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ اپنے وطن دوبارہ لوٹ کر اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا، لیکن ہمیشہ بالکل ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وقت اور قسمت دونوں امتحان لیتے ہیں اور اس میں محبت جیت جاتی ہے اور بعض اوقات بازی ہار بھی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک سادہ سے سوٹ میں مربوط بیڈ کی دائیں طرف خاموشی سے کروٹ لے کر لیٹ چکی تھی۔ غازی کو جھٹکا سا لگا تھا۔ آج ان کی شادی کی بات پہلی رات تھی۔ اسے لگا تھا کچھ باتیں وہ کرے گی، کچھ میں کروں گا، کچھ وہ سنائیں گی، کچھ میں محبت کا اظہار کروں گا، لیکن اس بے رخی کی وجہ وہ بالکل سمجھ نہیں پایا۔ وہ 2 سے 3 لمحے یوں ہی اس کی پشت کو گھورتا رہا کہ وہ تھک گئی ہوگی۔ نہیں غازی، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، سب ٹھیک ہے، اس نے جیسا خود کو تسلی دی، لیکن وہ مایوس ضرور ہوا تھا۔ اس نے اس بڑے سے کمرے میں بیڈ کے سامنے بنی بڑی کھڑکی کے آگے سے پردے سیٹ کیے، الارم لگایا اور بیڈ کے دوسری سائڈ پر آ کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ تو ابھی بھی عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ غازی نے کروٹ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا سندس کے پاس مجھے کہنے کو کچھ بھی نہیں؟ وہ جیسے سوچ کے رہ گیا۔ وہ کئی لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے آنکھیں موند گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور آج پہلی سحری تھی اور سندس ان کے بیچ میں نہیں تھی۔ یہ راہب کے لیے تکلیف دہ بات تھی۔ وہ چھت پر تنہا بیٹھا تھا، تارے دیکھ رہا تھا، لیکن چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہو۔ وہ بلکہ جھپکائے بغیر یکتک خاموشی سے آسمان کو تک رہا تھا۔ تم بہت دور چلی گئی ہو سندس، ستاروں کے اس پار جہاں میں تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تم اس ٹوٹے تارے کی اذیت جانتی ہو جو کبھی جڑ نہیں سکتا۔ راہب نے اپنے راستے الگ کر دیے۔ سندس، صرف تمہارے لیے میں نے خود کو تنہا کر لیا، خود کو ان تاروں کے درمیان سے کہیں دور پھینک دیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوا، لمبی سانس لی۔ راستے کا انتخاب تو کر لیا، لیکن اب چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ سندس، اس نے دوبارہ سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں رمضان کا چاند کہیں دور چھپا بیٹھا تھا۔ جنت کا ریشمی کپڑا، تمہارے نام کا معنی بھی تمہاری طرح ہے، خوبصورت۔ میں تو محبت کر چکا تھا اور بہت محبت کرتا ہوں آج بھی تم سے۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک امید کی کرن بھر کر آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید اس کا چہرہ دکھ جائے۔ پریم نگر کا باسی ہوں، وہ بھی اس پریم کا جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شہزادی کے لیے میں نے بہت جتن کیے، بہت سی اپنی خوشیوں کی قربانی دی، لیکن جب اجر کا وقت آیا تو کوئی اور مجھ سے چرا کر لے گیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں شہزادہ نہیں تھا اور وہ شہزادہ ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا، یوں جیسے وہ بے حد تھکا ہو، بولنے کا بھی من نہ ہو۔ کئی لمحے اسے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس نے دوبارہ سے سر اٹھا کر اسے یوں آسمان کو دیکھا جیسے وہ براہ راست خدا سے مخاطب ہو۔ آپ تو جانتے تھے نا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ وہ گلہ نہیں کر رہا تھا، وہ شکوہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اس نے بھی تو یہ بات زبان پر آنے نہیں دی۔ وہ کیوں خاموش رہ گیا؟ کیوں دل کی بات دل میں رہ گئی؟ یہ تو اس کی غلطی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ وہ مان جاتی، ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں بھی محبت کا دیا جل جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ بھی تو شاید کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پایا تھا۔ ایک احساس کمتری کا شکار ہو، وہ دوبارہ سے خاموش ہو گیا، دوبارہ سر جھکا لیا جیسے وہ اپنی محبت کے آگے بے تحاشا شرمندہ ہو۔ وہ چھت پر تنہا بیٹھا تھا، آنسو اب ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے۔ وہ بنا میدان میں آئے، بنا جنگ کیے ہار گیا، یا یوں کہا جائے کہ اس نے اپنی ہار کو جان بوجھ کر یقینی بنایا ہو۔ وہ کئی لمحے یوں ہی سر جھکا کر آنسو گراتا رہا۔ یہ جو ایک طرفہ محبت ہوتی ہے نا، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اس کا محبوب اس کا نہیں، یہ بات اسے ہر وقت ڈستی ہے۔ محبت واقعی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو تڑپا کر مار دیتی ہے۔ پل میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رات کافی ہو رہی تھی، اب اسے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ اس نے خاموشی سے ہمیشہ کی طرح اپنے خوابوں کا جہان اٹھایا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ چھت کی سیڑھیوں تک جاتے ہوئے ایک دم رکا، مڑ کر دوبارہ سے آسمان کو دیکھا، یوں جیسے کوئی آخری فریاد ہو، پھر وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔
میرا دل جل کر راکھ ہو گیا. خدایا مجھے صبر دے تاکہ میں اس راکھ کو بھی ہوا میں اڑا سکوں. کہہ کے وہ رکا نہیں تھا بلکہ جلدی سے سیڑھیاں اترتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. صبح سندس کی جب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ہو چکا تھا. الارم بھی زور و شور سے بج رہا تھا اور غازی کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑ رہا تھا. وہ بے دلی سے اٹھی. اس کی پہلی سحری تھی اور گھر والے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے. اس نے لمبی سانس لی اور فریش ہو کر کچن میں تو فاخرہ بھابھی بھی کچن میں مصروف دکھائی دی. سندس اٹھ گئی ہو تو یہ برتن میز پر لگا دو, میں بس پراٹھے تیار کر لوں. جی بھابھی. سندس نے خاموشی سے میز پر برتن لگانے شروع کیے. پھپھو کمرے میں آرام کر رہی تھی. بچے بھی سوئے ہوئے تھے جبکہ غازی اور رحمان بھی مہوے بستر تھے. سندس غازی کو بلا لو, اب وقت کم رہ گیا. جی بھابھی. اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے. وہ 2 لمحے کھڑی نہ جانے کیا سوچتی رہی اور پھر تیسرے لمحے اس نے غازی کا کندھا ہلایا. غازی غازی. اس نے اپنی آنکھیں نیند سے بھری آنکھیں کھولی. سحری میں وقت بہت کم ہے, اٹھ جائیں. بس یہ چند الفاظ اس نے کہے اور دوبارہ وہاں سے نکلتی چلی گئی. غازی اٹھ کر بیٹھا. اسے 2 لمحے لگے خود کو ہوش میں لانے کے لیے. پھر وہ ہلکا سا بڑبڑایا. اتنی اجنبیت, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا اور سحری کے لیے نیچے میز پر گیا تو سب موجود تھے. چاروں نے خاموشی سے کھانا کھایا. اس دوران بھی غازی اس کے بولنے کا منتظر تھا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی. سحری کرنے کے بعد وہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے جبکہ سندس کمرے میں چلی گئی. اس نے خاموشی سے نماز پڑھی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں خود بخود نم. یا اللہ, آپ نے مجھے کیوں ایسے شخص سے نوازا جو مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, جو پہلے ہی سے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے. ایک تو اس کی جاب ہاتھ سے گئی تھی اور دوسرا بقول اس کے یہ زبردستی کی شادی. رونا تو اس کا بنتا. کئی آنسو اس نے بہائے. ابھی وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی, دوپٹہ اتار کر دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھی تو غازی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. تو وہ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھی. وہ اسے دیکھتا رہا, پھر گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھی اور دوبارہ سے اس کے بولنے کا منتظر ہوا. لیکن پھر خاموشی. کیا تم ٹھیک ہو؟ اس خاموشی کو بھی غازی نے توڑا. جی. مختصر جواب. کیا کوئی پریشانی ہے؟ سندس نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. نہیں. کیا گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ غازی نے دوبارہ اندازہ لگایا. نہیں. پھر یہ لفظی جواب. تو پھر سندس نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سنجیدگی سے ہی اسے دیکھ رہا تھا. کچھ نہیں کہہ کر وہ لیٹ چکی تھی. غازی نے لمبا سانس لیا. شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا. شاید اسے وقت دینا چاہیے. وہ بھی خاموشی سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا. آپ کو کم سے کم یہ رشتہ ایمانداری کی بنیاد پر سے قائم کرنا چاہیے تھا. اس کا دل جل رہا تھا. وہ ایک ایسے انسان کی بیوی تھی جو پہلے ہی سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا اور بس اپنی ماں اور بابا کی وجہ سے شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا. یا یوں کہوں کہ میں اس کے سر پر مسلط کر دی گئی. وہ بے رخی سے سوچتی چلی گئی. سب کچھ خود سے زیوم کر کے فیصلے کرنے لینا بہت بڑی گمراہی اور تباہی کا سبب بنتا ہے. افطاری میں ابھی بھی کچھ وقت باقی تھا لیکن سندس کی حالت ایسی تھی کہ بس ابھی گر جائے گی. غازی آفس سے آنے کے بعد لائبریری جا چکا تھا. جب اسے سکون گھر میں میسر نہ آئے تو وہ اپنا دل پھر کتابوں میں لگا لیتا ہے. آج کوئی 15 روزے ہونے والے تھے اور اس کا رویہ ویسا ہی تھا, اجنبیت لیے ہوئے. وہ اس بے رخی کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کمرے میں ہوتا تو وہ باہر ہوتی, جب وہ باہر ہوتا تو وہ کمرے میں موجود ہوتی. اس کے سامنے بہت کم آتی اور بات یوں سمجھو نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی. وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کی شادی غازی سے ہوئی تھی نہ کہ گھر والوں سے. وہ سب کے ساتھ وقت گزارتی, سب کو وقت دیتی لیکن سوائے غازی کے. وہ سب سے باتیں کرتی لیکن غازی کے ساتھ بالکل خاموش رہتی. وہ مسلسل اسی کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا. اس کی بے رخی کی وجہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. اس نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. وہ اس وقت بے حد مایوس نظر آ رہا تھا. اس نے موبائل نکالا, سندس کو میسج کیا. سندس تیار رہنا, شام کو شاپنگ پر چلیں گے. اس نے موبائل سائڈ پر رکھا, دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا. افطاری کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد جب گھر واپس آیا تو صحیح معنوں میں اسے زور کا جھٹکا لگا. اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا تھا. خود کے غصے پر کنٹرول کیا کیونکہ سندس بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر جا چکی تھی. لیکن کیوں؟ حالانکہ اس نے میسج بھی کیا تھا. اب اس سے بات کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا. غازی نے یہ راستہ اپنایا اور خود پر ضبط کیا. وہ بے رخی کو قائم کرے گا. رات کے 12 بج رہے تھے. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو غازی کو سوتے ہوئے پایا. سندس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. بیوی رات کے 12 بجے آئے, بندہ میسج بھی تو کر سکتا ہے. شاپنگ پر لے جانا تو دور کی بات, شاید اس نے میسج دیکھا ہی تھا. وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف دوسری جانب آئی اور رخ موڑے لیٹ گئی. غازی اسی کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہا تھا. اس کے یوں آ کر خاموشی سے لیٹ جانے پر وہ مزید خفا ہوا. اسے لگا تھا کہ شاید کوئی وضاحت, کوئی بات. کیا میری اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں؟ کیا سندس واقعی کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا. دل میں عجیب قسم کے خیالات تھے جو بے دردی سے آ رہے تھے. میرے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ میری حیثیت ہی کیا ہے غازی کی نظر میں؟ وہ تو پہلے ہی کسی اور کی محبت میں ہے. میں کہاں جا رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں, اس بات کا غازی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی آنکھیں نم ہوئی. یہ دکھ الگ تھا کہ اس کے خواب بھی ٹوٹ گئے تھے. راہب, یہ لو. اس نے سالن کا بال اس کے آگے کیا تھا. بھوک نہیں ہے مجھے. یہ کیا بات ہوئی؟ افطاری میں بھی تم نے کچھ نہیں کھایا اور اب بھی روزہ بھی رکھنا ہے, ایسے بیمار ہو جاؤ گی.
اگر سحری کے اس وقت سندس ہوتی تو یہ تینوں ہنساتے ہوئے ایک دوسرے سے چھین چھین کر کھا رہے ہوتے، لیکن خیر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ راہب نے ایک نظر زرمش پر ڈالی جو اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سالن لیا اور خاموشی سے زبردستی کھانے لگا۔ سحری ہو یا افطاری اس کا ذکر روز ہوتا تھا اور روز اسے یاد کیا جاتا تھا۔ سندس کیا گئی تھی، ساری رونق ہنسی مذاق تو سب کچھ ہی چلا گیا تھا، لیکن دن میں ایک بار ضرور وہ سب سندس سے ویڈیو کال پر بات ضرور کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی یہ کمی ایسی تھی جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، روزہ افطار ہونے میں کچھ وقت ہی رہ گیا تھا۔ سب ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مصروف تھے۔ سندس کی طبیعت بھی آج کچھ ناساز تھی، بخار تھا شاید اسے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد روزہ افطار ہوا۔ سندس نے معمول کی طرح اسے پانی کا گلاس پیش کیا، لیکن غازی نے نظر انداز کر کے بھابھی کو مخاطب کیا اور پانی کا گلاس لیا۔ یہ انداز سب نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے افطاری کرتے رہے۔ سندس نے بے دلی سے پانی پیا، لوازمات کے چلنے والے لیے۔ غازی اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے اب یہ واحد حل نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کے حالات وہ ہر حال میں اب جاننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اس انداز پر وہ کبھی تو بولے گی، شکوہ کرے گی، اس سے گلہ کرے گی، اپنی محبت جتائے گی، لیکن وہ اس میں بھی غلط ثابت ہونے والا تھا۔ سندس نے خاموشی سے برتن سمیٹے، اسے کچن میں یوں ہی رکھا اور کمرے میں چلے گئی۔ مغرب کی نماز ادا کی۔ اسے اب اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، شاید بخار بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ اس نے ایک بار نظر انداز کیا تو اس کا دل اتنا دکھا، اور وہ جو شادی سے لے کر اب تک اسے روز نظر انداز کرتی رہی تھی، اس کا کیا؟ وہ بیوی ہونے کی پوری ذمہ داری نبھاتی تھی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اسے اپنے دل تک رسائی نہیں دی تھی، اور غازی بس یہی تو چاہتا تھا۔ اس نے 2 پین کلر لیں اور خاموشی سے برتن دھوئے، انہیں سٹینڈ پر لگایا اور معمول کے مطابق کہ غازی کے لیے چائے بنائی۔ چائے کا کپ اس نے ٹرے میں رکھا اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو غازی نماز سے فارغ ہو کر لیپ ٹاپ میں صوفے پر رکھے کام میں مصروف تھا۔ سندس نے نڈھال ہوتے وجود کے ساتھ قدم اندر رکھا۔ آپ کی چائے؟ سندس چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ غازی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے نظر کام پر کی۔ شکریہ، نہیں چاہیے، غازی نے بالکل آہستہ سے کہا۔ سندس 2 لمحے کھڑی ہو کر اسے یوں ہی دیکھتی رہی، اور پھر تیسرے لمحے اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور خاموشی سے بستر پر دراز ہو گئی، کیونکہ کھڑی ہونے کی ہمت اب وہ خود میں نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شوہر ہونے کے ناطے وہ اسے ضرور پوچھے گا کہ شادی سے پہلے اسے فون کرنے والا کون تھا، یا میں کس کو پسند کرتی تھی۔ نہیں، وہ بھلا کیوں پوچھیں گے جب وہ خود ہی کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں؟ اس نے غازی کی طرف سے چہرہ موڑ رکھا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ جی بھر کے روئے۔ اسے اس وقت راہب، زرمش، بابا سب بے تحاشا یاد آئے تو آنسو بھی آنکھوں سے نکلے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غازی نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا اور کئی لمحے دیکھتا رہا۔ سندس، تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کم از کم بتاؤ تو صحیح، تمہارے دماغ میں، دل میں کیا ہے؟ کیا یہ سب اس لیے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی اور شادی کی رضامندی اپنی پھپھو اور بابا کی وجہ سے دی؟ ان سب سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پایا تھا۔ تم کیوں چپ ہو؟ غازی اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ پھر بھی اسی کا خیال کرتے ہوئے غازی اٹھا اور لائٹ آف کی، کیونکہ سندس کو روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، اور لیپ ٹاپ لے کر وہ باہر چلا گیا۔ سندس نے نظر اٹھا کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ ابھی اوجھل ہوا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے غازی میرے ساتھ۔ میں جانتی ہوں آپ اس رشتے کے لیے مجبور ہیں، لیکن اب تو آپ کی بیوی ہوں نا میں۔ آپ کیسے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ بس اب موقع کی تلاش میں ہیں، اور اس بے رخی کی وجہ بھی مجھے اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک آنسو اور اس کی آنکھ سے نکلا۔ تحقیق کے بغیر اگر سچ مان لیا جائے تو وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سندس کو ویسے ہی سوتا ہوا پایا۔ نہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور نہ ہی تراویح پڑھی تھی۔ یہ روٹین کے برعکس تھا۔ آج 21ویں سحری تھی۔ غازی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعی وہ سوئی ہوئی تھی۔ غازی کو کچھ عجیب لگا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ اس نے معمول کے مطابق الارم لگایا اور بیڈ کی بائیں جانب لیٹ گیا۔ وقت پر سونے والا غازی رات کے 2 بجے جاگ رہا تھا۔ اس نے کروٹ موڑی تو سامنے سندس کا معصوم چہرہ آیا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے سو رہی تھی، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح۔ وہ خاموشی سے اسے یوں ہی دیکھتا چلا گیا۔ اس کی گھنی پلکوں کا سایہ اس کے گالوں پر پڑ رہا تھا۔ رنگ گورا لیکن اس وقت بے حد گلابی ہو رہا تھا۔ پنکھڑی جیسے لب اس وقت بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے معصوم چہرے کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بے خبر سوتی رہی، وہ بے اختیار دیکھتا رہا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اسے سینے سے لگائے، اس کے دل کے سب دکھ سمیٹے، اسے دنیا کی ہر خوشی دے، اسے ملائشیا دکھائے۔ غازی اسے سینے سے لگانے کے لیے آہستہ سے آگے بڑھا، اور جیسے ہی اسے چھوا تو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کوئی گرم سیسا پکڑ لیا ہو۔ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی، اس کا وجود جیسے گرم لاوا بنا ہوا تھا۔ اس کی بیوی یوں بخار میں پڑی تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ اسے یکدم ایک احساس ندامت ہوا۔
وہ یکدم وہ کھلا کر اٹھا، سحری ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، برف کا پانی اور پٹیاں پکڑے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا۔ پٹی گیلی کر کے وہ اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کچھ وقت بعد بخار کم ہوا تو وہ بھابھی کے کمرے میں گیا۔ دروازہ ناک کیا تو بھابھی سندس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار تیز ہے، پٹیاں کی ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی میڈیسن یا پین کلر وغیرہ ہوگی؟ ہاں میں دیتی ہوں۔ بھابھی بھی جیسے ایک دم سے پریشان ہوئی۔ اس نے میڈیسن لی؟ قاضی جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا، بھابھی نے یکدم پکارا، اسے سحری میں کھچڑی اور دلیا دینا، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً سے کمرے میں گیا۔ بخار کم ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی نیم غنودگی میں تھی۔ قاضی نے اسے اٹھا کر دوائی کھلائی۔ سندس نے اسے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ دیکھا، پھر دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ قاضی دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، جب تک تم بتاؤ گی نہیں تو میں حل کیسے نکالوں گا؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر قریب ہو کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنا ماتھا ٹکایا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور مت تڑپاؤ، اپنی پریشانیاں مجھے بتاؤ، میں ہوں نا ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے۔ میری فریاد بھی تو سنو۔ سندس میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، یہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ میرا دل تڑپتا ہے جب تم یوں مجھ سے دور رہتی ہو۔ وہ مسلسل ماتھا اس کے تکیے سے لگائے، ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ میں دنیا سے تھک جاؤں گا سندس اگر تم مجھ سے بے رخی کرو گی۔ اب بس کرو نا یہ امتحان۔ جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تمہیں، نہ میری غلطی بتاتی ہو، سیدھا سزا دیتی ہو، یہ تو ناانصافی ہے نا۔ مجھ سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ میں نہیں رہ سکتا، مجھے تو موت بھی تمہارے ہی پہلو میں چاہیے۔ قاضی سکندر اپنی سندس کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ میں نہ جانے کب سے تمہارے پہلو میں آنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ختم کرو نا اب یہ سزا۔ اس نے اس کے وجود کو پکڑ کر سینے سے لگایا تھا، اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ تو ہر پل اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس ہے، بہت سے خواب ہیں میری سندس، وہ تمہارے بغیر نامکمل ہوں گے۔ اسے یوں ہی سینے سے لگائے آنکھیں موند گیا تھا، اور پھر من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے جسم میں جان ڈال دیتی ہے، اور اپنی عورت کی وجہ سے یہ مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی خوبصورت ہے۔ سندس نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن قاضی نے اسے کھچڑی اور دلیا کھلا کر دوبارہ سے میڈیسن دی اور اس کے سرہانے ہی بیٹھا رہا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے ہر قسم کی تیمارداری، پروٹیکشن جو وہ دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ ایک عورت دولت اور جائیداد سے زیادہ محبت، احساس اور لویالٹی کی بھوکی ہوتی ہے، اور جو مرد اسے یہ سب دینے میں کامیاب ہو جائے وہ اس کے لیے زندگی قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتی۔ اس کی طبیعت میں کافی سدھار ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد عید تھی۔ وہ قاضی کی طرف سے کچھ زیادہ نہیں لیکن پھر بھی مطمئن تھی۔ ہاں وہ خوش ابھی بھی نہیں تھی، گمراہی ویسے ہی قائم تھی، وہ ابھی بھی اس سے ویسے ہی گمراہ تھی۔ راہب چاند نظر آ گیا تھا اور وہ راہب کے ساتھ باہر جانا چاہتی تھی، اس لیے اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھا اور اب زرمش کو صحیح معنوں میں تپ چڑھی تھی۔ راہب ایک بار مل جاؤ، سر پھاڑ دوں گی میں تمہارا۔ اور جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگی تو یکدم ٹھٹکی، اس کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر پڑی ڈائری اٹھائی، وہ پڑھتی گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ دھک سے رہ گئی۔ شل، ساکت، یہ سب وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ سب کچھ۔ جب پانی اس کے اس پار چلا گیا تب اسے پتہ لگا، راہب تو یہ راز ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھتی چلی۔ غازی رات کے 8 بجے گھر واپس آیا تھا۔ چاند نظر آنے کی خوشی میں وہ سب سے پہلے سندس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے کمرے میں نہ پا کر اسے مایوسی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ آج وہ اسے 2 ٹوک بات کر کے ہی رہے گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اسے اپنے ہی شوہر کے قریب آنے سے روک رہی ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے شاپنگ پر بھی خود لے جانا چاہتا تھا، لیکن سندس نے خاموشی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی شاپنگ بھابھی کے ساتھ جا کر سکتی ہے۔ غازی نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا اور زیادہ زور نہیں دیا۔ وہ یہاں غازی کی وجہ سے تھی اور شاید وہ یہ بھول رہی تھی، اس کی ساری خوشی مان پڑ گئی تھی۔ یہ شادی ایک بیزاریت کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اب اس کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے گھر آنے کے علم سے بھی بے خبر تھی۔ غازی نے وقت کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے لمحے گننا شروع کیے۔ بھابھی آپ یہ لگائیے، بہت سوٹ کرے گی، آپ کی سکین اچھی ہے اور گلو کرے گی۔ سندس فیشیل کاسمیٹکس کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ تم بھی لگا لو میرے ساتھ۔ نہیں بھابھی آپ لگائیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ قریباً کوئی 2 گھنٹے لگی سندس کے اس مکمل کام میں۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے اور غازی کا صبر جواب دے رہا، لیکن وہ خود کو پرسکون کر کے بڑے ضبط سے اب بھی انتظار کر رہا تھا۔ سندس جانتی ہی نہیں تھی کہ کمرے میں وہ اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اور خوشی سے بھابھی کو مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ پھپھا بھی وہیں موجود تھی۔ وہ کبھی کوئی ڈیزائن بنا کر دکھاتی تو کبھی کوئی۔ زبردستی اس نے پھپھا کو بھی مہندی لگانے کے لیے قائل کر ہی لیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کی ہنسی مذاق کہے جا رہی تھی۔ غازی کا ہر طریقہ ناکام ہو گیا، وہ چپی کا لبادہ اتارتی ہی نہیں تھی۔ اس نے بے رخی اختیار کی، وہ چپ رہی۔ اس نے ضرورت سے بڑھ کر خیال رکھ کے جتانا چاہا، وہ پھر بھی چپ رہی۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کیا، وہ تب بھی چپ رہی۔ عورت معاف تو کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے۔ جب بات اس کے دل میں آ جاتی ہے اسے نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اب غازی کی بس ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ بھابھی کے پاس اور کتنا رہتی۔ وہ بے دلی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے کمرے میں لائٹ آن کی تو دھک سے
زرمش پڑھتی جا رہی تھی. ایک ڈائری نے اس کی زندگی کا ہر راز عیاں کر دیا تھا. وہ خواب میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز افشا ہوں. اسے تو یہ اپنے ساتھ قبر میں لے جانا تھا. نہ جانے وہ اسے یوں کھلا کیوں چھوڑ گیا تھا. ہر صفحے میں اس کا نام تھا, ہر پنے میں اس کے ساتھ کی دعا تھی. محبت کی جدائی انسان کو پل پل مارتی ہے. نہ جانے وہ کب سے یہ درد دل میں لیے بیٹھا تھا. اگر وہ سندر سے محبت کرتا تھا تو کبھی کہا کیوں نہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ڈائری کے ان صفحوں میں دردناک جذبات تھے. وہ اذیتیں تھی جو وہ کبھی کہہ نہیں سکا. وہ عشق تھا جو وہ کبھی زبان پر لا نہیں سکا. وہ پیار تھا جو دل ہی دل میں رہ گیا. میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا. تم آسمان ہو سندس, میں زمین. میری ذات میں اتنی ہمت نہیں کہ تم سے ملن کی مانگ کر سکے. ایک آنسو ٹپ کر کے نیچے گرا تھا. یہ کیسے سوچ لیا راہب تم نے کہ تم اتنی کم ذات ہو. وہ آہستہ سے بولی اور ورق پلٹا جہاں پھول کی 2 پتیاں پڑی تھیں. دوستی کا رشتہ بڑا گہرا ہے سندس. میں اسے کھونا نہیں چاہتا اور مجھے ڈر ہے کہ میری محبت میری دوستی کو نہ نگل لے. یہ کیا کیا تم نے راہب؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ زرمش کے پاس کئی سوال تھے. وہ صفحے پلٹتی گئی. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو اس جواب پر میرا سوال شرمندہ ہوگا. آئینہ مجھ پر تھوکے گا. اسی لیے اس راز کو دل کے کسی خانے میں ایسا دفن ہو جانا چاہیے, پھر کبھی بھی وہ اپنی زبان پر نہ. کاش راہب تم نے کبھی تو کہا ہوتا. کاش زندگی کے اتنے سال ہم تینوں نے ایک ساتھ گزارے, کبھی تو یہ اشارہ دیا ہوتا. وہ کبھی منع ہی نہ کر پاتی. آگاہی سے پہلے کا دور حسین ہوتا ہے, لیکن بعض آگاہی تباہی لے کر آتی ہیں. ابھی بہت سے صفحوں پر لکھا درد باقی تھا. اس نے اگلا صفحہ پلٹا جہاں اس کی شادی کی تاریخ تھی. یعنی اس کہانی کا اختتام. چاند کا وہ ستارہ جو روئے زمین پر موجود ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے. یہ راحتیں یہ کہے تمہارا مقدر ہے. بچھڑنا میری قسمت میں تھا. مجھے تم سے کوئی گلا نہیں, لیکن مجھے اس بات کا دکھ مرتے دم تک رہے گا کہ میں تمہیں حال دل نہ سنا سکا, نہ کہہ سکا. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ راہب کو ہمیشہ تم سے ہی چاہت تھی. کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا. میں تمہارا راہب ہوں, دوڑا چلاؤں گا. روئے زمین پر تمہیں تمہارا تارا مبارک ہو. میں اپنی دنیا میں تمہیں یاد کروں گا, بے تحاشا کروں گا. میری محبت کا بچھڑنا میری آرزو ہے, کیونکہ چاند سے بچھڑتا تارا. تمہاری خوشیاں تمہارے خواب تمہیں مبارک ہوں. اپنی محبت کا حصار سے نکل کر پہلے تمہیں خدا کی امان میں پھر اس کی امان میں دیتا ہوں جو تمہیں ہر خوشی دینے کا ہنر جان. اس سے آگے کی ڈائری کے صفحے خالی تھے. اس سے آگے کوئی داستان نہیں تھی. اس نے پھر بھی صفحے موڑے تو اسے ایک تصویر دکھائی تھی جس کے پیچھے ایک سطر لکھی تھی. تنہائی کی اس بھیڑ میں کچھ قرضے جاں مانگتے ہیں, کیونکہ جو چاند سے بچھڑ گیا وہ تارا ہوں میں. زرمش نے آنکھیں صاف کی, خاموشی سے تصویر کو وہیں رکھا. یہ راز وہ بھی اب چھپا لینا چاہتی تھی. وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس کا راز سامنے آئے اور وہ شرمندہ ہو کر نظریں نہ ملا. اس سے پہلے کہ وہ ڈائری رکھ کر وہاں سے جاتی, راہب کے قدم کمرے میں بڑھے. سندس نے جیسی لائٹ آن کی, توقع کے مطابق قاضی اسے اندھیرے کمرے میں سامنے بیٹھا دکھائی دیا. اس کی آنکھوں کے ڈورے لال تھے. وہ کسی غیر مرئی نقطے کو کھو رہا تھا. سندس کو بے حد عجیب سا لگا, یا یوں کہو کہ وہ ڈرتی ہوئی اس تک گئی. اس کا لہجہ بھی لڑکھڑا گیا. قاضی؟ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا. کیا ٹھیک ہیں آپ؟ سندس نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ 2 لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے بولا, نہیں. کیا ہوا ہے؟ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں, کہہ کر وہ جیسے ہی مڑی قاضی نے اس کی کلائی پکڑی اور خود کی طرف موڑا. اور آج وہ ہر حال میں اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا. سندس کو ایسے رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی. اس نے حیرت سے اسے دیکھا. آج اس کی پکڑ میں سختی نہیں تھی تو نرمی بھی نہیں تھی. سندس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. چھوڑے مجھے, اس نے آہستہ سے کہا. کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا. ہاتھ چھوڑے میرا, وہ گیلے لہجے میں بولی تو قاضی کو اپنی سختی کا احساس ہوا. اس نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑی, پھر رخ موڑ کر خود کو پرسکون کیا اور دوبارہ سے وہی سوال پوچھا. سندس کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ایک آنسو سندس کی آنکھ سے نکلا. یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ سندس نے روتے ہوئے ہی پوچھا. میں نے؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر پوچھا. میں نے کیا کیا ہے سندس؟ بس کرے قاضی, اب تو اس راز کو افشاں کر دیں. قاضی نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ کس راز کی بات کر رہی تھی؟ اس کی زندگی تو کھلی کتاب کی طرح تھی. آپ نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ سندس نے آج اس سے پوچھ ہی لیا. کیونکہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا میں. قاضی نے اگلی لمحے جھٹ سے کہا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے ابا اور پھپھو کے پریشر میں آ کے شادی کی. اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ چلو کچھ سرا تو قاضی کے ہاتھ آ رہا تھا اور اب اس کا لہجہ بھی تھوڑا دھیما ہو گیا تھا. بتاؤ سندس تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا. کیونکہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں. کیا؟ وہ یکدم بولا. سندس؟ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا, لیکن قاضی کو اس کی بات پر غصہ نہیں آیا تھا بلکہ ہنسی آئی تھی اور ساتھ میں اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال نوچ لے. ہاں میں نے خود سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتے. آپ کو اس شادی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ شادی سے پہلے آپ کو آنے والا فون کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ پوچھتے تو تب نہ جب آپ کو میری یا اس شادی کی فکر ہوتی. آپ تو مجھے ویسے بھی چھوڑ دیں گے. قاضی کو لگا کہ اگر اس نے کچھ اور بولا تو وہ رو پڑے گی. مطلب یار حد تھی ہر چیز کی. وہ گرنے کسی انداز میں بیڈ پر بیٹھا. فائنلی سیرا مل ہی گیا. اس کی آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کیا اور ہنسی کا گلا گھونٹا.
نہیں تو اس کی معصوم اور جھلی بیوی کا دل اور دکھ جانا تھا، اور ایک نئی کہانی اس نے بنا لینی تھی۔ سندس کا رونا دھونا زور و شور سے جاری تھا۔ اس نے خود کو اب ایک لمبی تقریر کے لیے تیار کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آتے ہی راہب نے اسے پوچھا اور ساتھ ہی ڈائری بھی کھینچ لی تھی۔ وہ مجھے کچھ کام تھا۔ چلو میں آتا ہوں، راہب نے ساتھ ہی کہا۔ زرمش نے ایسے بہیو کیا جیسے اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں باہر ویٹ کرتی ہوں تمہارا۔ اس کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ زرمش نے قدم باہر کی جانب بڑھایا جب اسے راہب نے پکارا تھا۔ زرمش، کیا سب پڑھ لیا؟ وہ بے حد آہستہ سے بولا۔ زرمش 2 لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، نہ جانے وہ کتنا کچھ خود میں سمیٹے بیٹھا تھا۔ تم اتنے بیوقوف کیوں ہو؟ راہب نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا تھا تو زرمش کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ تم نہیں جانتی زرمش، تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ یوں ہی دروازے پر کھڑی رہی۔ تم نے عورت کو سمجھا نہیں راہب۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ ارادہ کر لے تو یہ اندھیری وادیاں بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ اندھیرے میں چراغ بن جاتی ہے۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو؟ راہب نے اسے پوچھنا چاہا۔ سوال سے پہلے جواب کیسے جان سکتے ہو؟ ایسے محبت کے بعد تو لڑکی کا دل ہی جانتا ہے نا، تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں جانتا ہوں زرمش، لیکن میں اب بھی خوش ہوں۔ مطمئن ہوں کیونکہ سندر سے ایسی جگہ گئی ہے جو مجھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ میں لکی ہوں زرمش جو میں نے سندر سے پیار کیا۔ خود کو اس کمتری سے نکالو راہب۔ لکی تم نہیں جو سندر سے پیار کیا، لکی وہ ہے جسے تم جیسا شخص چاہتا ہے۔ میں باہر کھڑی ہوں، جلدی آ جانا۔ راہب نے وہ ڈائری اٹھائی اور اسے ہمیشہ کے لیے لاک میں رکھ دیا۔ وہ لاک جسے وہ کبھی کھولنا نہیں چاہے گا۔ یہ ایک راز ہے جو کبھی سامنے آنا نہیں چاہے گا، اور یہ کہنے کی ضرورت راہب کو زرمش سے نہیں تھی۔ آداب اہل جہاں سب بھلا دیے، لیکن وہ زخم یاد ہے جو دل کو غائبانہ لگے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ قاضی یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ بولتی ہی جا رہی تھی، وہ خاموشی سے سن رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے دل کی ساری باتیں باہر نکال ڈالیں۔ بھلا ایسے 2 ٹوک باتوں پہلے ہی کر لیتا۔ آپ نے جھوٹ بولا۔ جب محبت کسی اور سے تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ روتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آج اس نے صبر کیا، اپنی خاموشی کا پیمانہ لبریز کیا تھا۔ قاضی نے بغیر کچھ کہے اس کے کلائی پکڑ کر اپنی آغوش میں بٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بھی خفت سے لال ہوئی۔ قاضی نے اسے خاموشی سے ہی سینے سے لگایا۔ یہ ہر درد کا ازالہ تھا۔ اسے اپنی سو کرتی بیوی پر بے شمار پیار آیا تھا۔ نہ جانے کب سے یہ باتیں دل میں رکھ کر وہ دلی تکلیف میں تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا، وہ مزید خفا ہو گئی تھی، لیکن قاضی نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ کیا تم جاننا نہیں چاہو گی کہ میری پہلی محبت کون ہے؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا۔ اس نے دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ناکام رہی۔ تمہاری پھپھو اور میری ماں۔ سندس نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر گویا تسلی دی۔ تو پھر آپ نے اس فون کے بارے میں کچھ کیوں نہیں پوچھا؟ اگلا گلہ آیا، لیکن وہ اب کافی پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ راہب ہے اور یہ حرکت تمہاری ہے۔ اب سے ہی معنوں میں اس کا منہ کھلا تھا۔ یہاں تو وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اور کوئی گلہ؟ اس نے خاموشی سے سر جھکایا۔ قاضی نے شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر ٹکائی اور چہرہ اوپر کیا۔ تمہارا سر جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ ایک ہی لمحے میں وہ اسے معتبر کر گیا تھا۔ وہ 2 لمحے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے دائیں گال کے موتی چنے، پھر بائیں گال کے۔ ایک ایسا سکون تھا جو سندس کو اس وقت میسر آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اس کے گلے کا ہار بنی۔ آئی ایم سو سوری، اس کے گلے سے لگی آہستہ سے بولی، ایک شرط پر۔ اس نے آہستہ سے الگ ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے ساتھ چلو، اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس چاند رات میں چوڑیاں پہنانا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اس کی آغوش میں ہی اس کے سینے سے لگی۔ اس کے گرد ہاتھ باندھ رکھے تھے، وہ اس کے کان کے قریب بے حد آہستہ سے بولی، مجھے قبول ہے۔ قاضی نے اس کے گرد حصار باندھا۔ بروئے زمین است کے یہ 2 چاند، مجھے چاند مبارک ہو، چاند رات میں مبارک ہو۔ وہ چوڑیوں کی دکان پر کھڑے تھے۔ قاضی اسے آہستہ سے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ ابھی گھر جا کر وہ اسے خود اپنے محبت کی مہندی بھی لگانے والا تھا۔ ایک غلط فہمی، ایک گمراہی انسان کا سکون تک برباد کر دیتی ہے، اس لیے باتوں کو حقیقت ماننے سے پہلے تحقیق کرنا لازم ہے۔ اور پھر جس کے دل میں نور ایمان ہو تو عین ممکن ہے خدا اس کے دل میں کبھی گمراہی کا بیج یا نفرت کا بیج پیدا نہ ہونے دے۔ انسان کے خواب ہی سب کچھ نہیں ہوتے، لیکن خواب بہت کچھ ہوتے ہیں، اور اس بار بہت کچھ کو کھونے کے بعد وہ بہت زیادہ کچھ مل رہا ہو تو گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت کوئی سودا نہیں۔ سندس نے ایک بار پھر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ قاضی نے نظروں کی تپش محسوس کر کے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھائی اور پوچھا، کیا؟ کچھ نہیں کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شب دہلیز تیرے نام، صبح بخیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام۔